پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، معمولات متاثر۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند، M3 درخانہ سے فیض پور، M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں اور M11 لاہور مین ٹول پلازا سے سمڑیال تک بند۔ ملتان سکھر M5 پر بھی ٹریفک معطل۔ اگلے 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا امکان، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، جنگ، ملتان، خانیوال، میاں چنو، ساہیوال سمیت مختلف شہروں میں شدید دھند متوقع ہے۔ بالائی سندھ کے علاقوں بالخصوص سکھر کے اطراف دھند کا امکان۔ اسلام آباد میں بھی رات اور الصبح دھند کے امکانات ہیں۔ بانی PTI کو جیل میں محل جیسی سہولیات حاصل نہیں، مگر انہیں باہر کی خبروں تک رسائی حاصل ہے۔ 2 اخبار ملے ہوئے ہیں، ان کے کمرے میں LED لگی ہوئی ہے۔ رہنے کے لیے 6 بیرکیں بھی ملی ہوئی ہیں، جن میں سے 5 ان کے استعمال میں ہیں، 6ٹی بیرک ان کا مشقتی رہتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے جیل کے اندر کی تفصیلات بتا دی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا بانی PTI دن میں 2 بار اپنی بیرک سے باہر آتے تھے، صبح 9 بجے ناشتے کے لیے اور دوپہر 3 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے۔ ان کا مشقتی دیسی گھی کے تڑکے لگاتا تھا، جس کی خوشبو ہمیں بھی آتی تھی۔ بانی PTI جب غصے میں آتے تھے تو بہت اونچی آواز میں اور مسلسل بولتے۔ بانی PTI جیل میں بہت فرسٹریٹڈ تھے۔ 2 سال جیل کاٹنے والے کے لیے فرسٹریٹڈ ہونا غیر معمولی بات نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی PTI ہے۔ مذاکرات کے لیے ابہام حکومت نہیں، دوسری طرف سے ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے رانا ثنا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کرنے سے پہلے نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی PTI نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے انہیں کچھ نہیں کہا۔ بات چیت کا ٹاسک محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے کیا گیا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا، مسائل کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے تحمل اور دانش مندی کی ضرورت ہے۔ یمن سے اماراتی فوجی دستوں کی واپسی مکمل کر لی۔ اماراتی وزارت دفاع کا بیان، کہا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے بعد فوج واپس بلائی۔ یمن میں شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی سے فوجی مشن مکمل کیا۔ کراچی میں مائیکولاچی کے قریب مین ہول سے 4 لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں میں 2 خواتین، 1 مرد، 1 بچہ شامل۔ لاشیں 10 سے 15 روز پرانی ہیں، شناخت نہ ہو سکی۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق لاشوں پر تشدد کے نشانات ہیں۔ 4 افراد کو نیند بے ہوشی میں لا کر قتل کیا گیا۔ 4 لاشیں کمبل میں لپیٹ کر سوکھے مین ہول میں پھینکی گئی تھیں۔ مین ہول سے خون کے نشانات بھی ملے ہیں۔ شبہ ہے 4 کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، پولیس اور متعلقہ اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے مداخلت کا اعلان کر دیا۔ کہا، اگر ایران نے مظاہرین پر گولی چلائی، انہیں ہلاک کیا، تو امریکہ مظاہرین کو بچانے کے لیے آگے آئے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے نشانہ باندھ لیا ہے، ہتھیار تیار کر لیے ہیں اور ہم کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کے قریبی مشیر علی شمخانی نے کہا، ایرانی سلامتی کی جانب بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایرانی قومی سلامتی امور کے سربراہ علی لادیجانی بولے، امریکی مداخلت سے پورے خطے میں بے نظمی پھیلے گی، امریکی مفادات تباہ کیے جائیں گے۔ ایران میں حکومت مخالف فسادات کے لیے بیرون ملک سے ساز باز کر کے سازشیں کرنے کے الزام میں 7 افراد گرفتار کر لیے گئے۔
ایرانی وزارت انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں 5 افراد امریکہ 2 یورپ میں ملک دشمن گروہوں سے رابطے میں تھے۔ گرفتار ملزمان پر ملک میں بے امنی اور تشدد کو ہوا دینے کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد مظاہروں میں 6 افراد ہلاک ہو چکے۔ مسلم ملکوں کا غزہ پٹی میں بگڑتی انسانی صورتحال پر اظہار تشویش۔ عالمی برادری سے اسرائیل پر غزہ میں پابندیاں ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ بنیادی ڈھانچے اور اسپتالوں کی بحالی اور رفح کراسنگ کھولنے پر زور۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، مصر، انڈونیشیا اور اردن اور قطر کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا بارشوں اور طوفان نے غزہ کی انسانی صورتحال سنگین بنا دی ہے۔ موسم کی شدت نے غزہ پٹی کی نازک صورتحال بے نقاب کر دی۔ سرد موسم میں زیر آب آئے خیموں اور غذائی قلت نے انسانی زندگی کو خطرے بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل غزہ اور مغربی کنارے میں امدادی کارروائیوں کی بلا رکاوٹ اجازت دے۔ عالمی برادری اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسرائیل کا مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں متعدد بین الاقوامی NGOs کی سرگرمیاں معطل کرنے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا اسرائیل کے فیصلے پر تشویش کا اظہار، فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی نے دفتر سنبھالنے کے پہلے ہی دن نیو یارک کے پچھلے میئر ایرک ایڈمز کے وہ تمام فیصلے منسوخ کر دیے جو انہوں نے 26 ستمبر 2024 کے بعد کیے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس روز ایرک ایڈمز پر رشوت اور فراڈ کے الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ زہران ممدانی کی جانب سے منسوخ کیے جانے والے فیصلوں میں نیو یارک شہر کے لیے یہود دشمن کی وہ وضاحت منسوخ کرنا بھی شامل ہے جو ہالوکاسٹ یادگار اتحاد نے منظور کی تھی۔ توہین مذہب کے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے انجینئر محمد علی مرزا نے توہین کے الزام میں گرفتار مختلف افراد کے کیسز کی تفصیلات جیو نیوز پر بتا دی۔ انہوں نے کہا اقلیتوں کے سابق وزیر شہباز بھٹی کے بڑے بھائی بشپ ظفر بھٹی اڈیالہ جیل میں اسی الزام میں قید ہیں۔ 13.5 سال قید کے بعد وہ عدالت سے بری ہوئے اور 3 روز بعد انتقال کر گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا ظفر بھٹی اپنے بھائی شہباز بھٹی کی لاش لینے امریکہ سے پاکستان آئے تو انہیں توہین مذہب کے کیس میں پھنسا دیا گیا۔ 5 سال ٹرائل کے بعد انہیں سزائے موت دی گئی۔ بشپ ظفر بھٹی نے خود بتایا کہ سزا دینے والے جج نے اسی دن اپنی بیوی کے ساتھ آ کر ان سے معافی مانگی اور کہا کہ انہوں نے عوامی دباؤ پر بشپ کو سزا سنائی۔ اکتوبر 2025 میں ہائی کورٹ نے ظفر بھٹی کو بری کر دیا اور 3 روز بعد 5 اکتوبر کو فوت ہو گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ایک ڈکلیئرڈ پاگل پن بچہ بھی توہین کے الزام میں قید ہے، جبکہ ایک نابینا شخص جس سے بٹنوں والا موبائل ملا اس پر الزام ہے کہ وہ اسی فون سے پوسٹ کرتا تھا۔ 2020 میں دوستی سے انکار پر ایک لڑکے نے انیقہ عتیق نامی لڑکی کو توہین مذہب کے کیس میں پھنسایا۔ اس لڑکی پر بھی کچھ ثابت نہ ہوا اور اکتوبر 2025 میں اسے ہائی کورٹ نے بری کر دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق جب وہ جیل میں پہنچے تو وہاں توہین مذہب کے مقدمات میں قید کئی نوجوانوں نے خطوط اور اپنے کیسز کی تفصیلات بھیجیں، جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل گستاخ وہ ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو پھنسایا اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن سے NCCIA کے معزول افسران نے کیس ختم کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے رشوت مانگی تھی۔ اور نئے سال کے پہلے دن دبئی میں 58 ارب 80 کروڑ 65 لاکھ پاکستانی روپے کی پراپرٹیز فروخت۔ دبئی میں ایک دن میں 204 سودے مکمل ہوئے، 140 رہائشی یونٹس، 40 عمارتیں اور 24 پلاٹس فروخت ہوئے۔